اللہ کو بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ سب چیز کو پیدا ہی خود ہی کر دیتا۔ یہ دو میاں بیوی کا رشتہ ہو، اخراجات ہوں، پھر ان کا ملاپ ہو، پھر حمل ٹھہرے، پھر 9 مہینے عورت تکلیف برداشت کرے، اذیت برداشت کرے، بطن میں بچے کو لے کر پھرے، احتیاطیں برتے، یہ سارا کرنے کا آخر وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں میاں بات یہ ہے چاہتا تو وہ کن کر کے ہر چیز کو جیسے پیدا کرتا ہے تو ان کو بھی پیدا کر دیتا، لیکن وجہ یہ رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں ایک مسبب بنوں، ان کا آپس میں سبب بنے، واسطہ بنے، اور پھر ان کے اندر ایک محبت و پیار ہو جائے۔ جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں پیار پیدا ہوتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو والدین کے دل کے اندر اولاد کی محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ رب یہ چاہتا تھا کہ تاکہ ان لوگوں کے اندر محبت و پیار ہو۔ اگر رب بغیر ماں باپ کے جیسے آدم کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو ایسے فردن فردن پیدا فرما دیتا تو ان کی آپس میں جان پہچان تک نہ ہوتی، محبت نہ ہوتا، پیار نہ ہوتا، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ، جب جانتے نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ملاپ نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے یہ محبت پیدا کرنا چاہی کہ ان کا آپس میں پیار ہو۔ تو جیسے والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی پیار ہوتا ہے، ایسے جب یہ رشتہ جڑ جاتا ہے میاں بیوی کا بھی پیار ہوتا ہے۔ آگے حکم فرمائے جیسے تم اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہو، جب تم اپنی اولاد کو بیاہ کر لاؤ، اب تم نے اپنی باہو کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جیسے اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہو، تم اپنی باہو کے ساتھ پیار کرو، جیسے تم اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرتے ہو ایسے اپنے داماد کے ساتھ پیار کرو۔ جب یہ سلسلہ چلاؤ گے تو اس گھر کے اندر جنت بن جائے گا، اس گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے ہم اپنی اولاد کے ساتھ تو پیار کرتے ہیں، بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار ہونا بھی چاہیے کیونکہ بیٹی کے ساتھ پیار، لیکن شومیِ قسمت جب ہم بیٹے کو بیاہ کر لاتے ہیں تو پھر باہو کو اس طریقے سے پیار نہیں دیتے جیسے اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ یہ جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ ہے، نہ ساس اپنی باہو کو بیٹی کا مقام دیتی ہے، نہ بیٹی ساس کو ماں کا مقام دیتی ہے، پھر یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو میں اس کو بات کو آگے چلاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا، آپ میرے سے کافی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں جس گھر میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں اس جھگڑوں کا ایک ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ ماں جو ساس بنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی باہو کے ساتھ وہی پیار کرے جو بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ اگر کمی بیشی، دیکھو آپ سمجھدار لوگ بیٹھے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے ماں اور بیٹی کا بھی آپس میں کسی بات پہ الجھن ہو جھگڑا ہو جاتا ہے، اونچی آواز ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹے کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے بعد سب باتیں بھول کر پھر پیار محبت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی سلسلہ اگر باہو گھر میں آئی ہے، بھائی بات سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جو بچی باہر سے آتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، بہن بھائیوں کو، اپنے خان قبیلے کو، خیش قبیلے کو، سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر تو اجنبیت ہوتی ہے۔ یہ تو ہمیں چاہیے، ساس کو چاہیے، سسر کو چاہیے کہ اس کو اجنبیت دور کریں، اس کو اپنی بیٹی بنائیں، اس کے ساتھ پیار کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بیٹی بناتے ہیں لیکن آگے وہ بنتی نہیں، وہ جھگڑا کرتی ہے۔ بھائی تمہاری بیٹی بھی تو جھگڑا کر لیتی ہے کئی مرتبہ، ماں کے ساتھ بھی ضد کر لیتی ہے، باپ کے ساتھ بھی ضد کر لیتی ہے، بھائیوں سے بھی الجھ پڑتی ہے، لیکن اس کو تو رفع دفع کر دیتے ہو۔ لیکن باہو اگر الجھے تو اس کو رفع دفع نہیں کرتے۔ تو بزرگ کہتے ہیں بہترین طریقہ ہے کہ باہو کو بولو بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے، اس کو بول دو کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، اسے تم نے آباد کرنا ہے۔ میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں مصلی پہ بیٹھا ہوں نماز پڑھا کے، ہم 8 بھائی، ہمارا بڑا بھائی ابھی فوت ہو گیا، 7 بھائی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری بھی شادی ہوئی تو میری ماں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کبھی یہ باہو کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کرتی تھی، بلکہ ہوا ایسے کہ جب ہماری شادیاں ہو گئیں، ہمارے والد صاحب اور والد صاحب میری شادی سے پہلے فوت ہو گئے تھے،
والدہ نے بولا بیٹا سب بیٹھ جاؤ، اب تم شادی شدہ ہو گئے ہو، تیرا اپنا گھر، تیرا اپنا گھر، تیرا اپنا یہ کمرہ اس کا، یہ کمرہ اس کا، اپنا کھاؤ پکاؤ پیو۔ اور بہوؤں کو بولا بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں ہے، چاہو تو مجھے خدمت کر دینا، مجھے کھانا پینا دے دینا، میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گی۔ اور کبھی انہوں نے مداخلت کی بھی نہیں تھی، ساری بہویں ان کی تعریف کرتی تھی۔ یہ رویہ ہو اگر ساس کا تو کبھی اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ جب ساس باہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، بیٹی باہو کو ساس کو ماں نہیں سمجھتی۔ ایک مقولہ ہے، بہت مشہور بات ہے کہ ایک بچی، توجہ فرمانا، ناراض نہ ہونا، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں بات کو مختصر کرنے کی۔ ایک بچی گھر میں کام کر رہی تھی، کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گھی کا برتن تھا، پہلے دور کے مٹی کے برتن ہوتے تھے، وہ گرا، ٹوٹ گیا، گھی، دیسی گھی، وہ سارا ضائع ہو گیا۔ ادھر اس کا بھائی دیکھتا آیا تو اس نے جھگڑا شروع کر دیا بہن سے، تجھے شرم نہ آئی، تو اتنی غافل ہو گئی، گھی ضائع کر دیا، برتن توڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کہیں ماں باہر سے سنتی، کہنے کی بیٹا کیا بات ہے، کیوں الجھ رہے ہو؟ کہنے کہ ماں دیکھ تو صحیح، اس نے اتنی غفلت کی، گھی ضائع کر دیا، برتن توڑ دیا، اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ بڑی ہو رہی ہے ابھی تک یہ سمجھتی بھی نہیں ہے، غافل ہو جاتی ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا چپ ہو جا، ہو جاتی ہے غلطی، تیری بہن ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تو جھگڑا کر رہا ہے، الجھ رہا ہے، یہ بیٹی ہے، جوان ہو جائے گی، یہ دوسرے گھر میں جانی ہے، مہمان ہے، اس کے ساتھ تو جھگڑا کر رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بیٹا خاموش ہو گیا، عرصہ گزرتا رہا، اسی بیٹے کی شادی ہوئی، وہی گھر تھا، وہی ماں تھی، وہی بیٹا تھا، اب ماں ساس بن گئی، بہو گھر میں آ گئی۔ ایک دن اچانک پھر وہی دہرایا گیا، اسی وہ بہو سے اب وہی گھی تھا وہ گر گیا اور برتن ٹوٹ گیا۔ تو وہ ساس اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر رہی کہ تو برباد کر رہی ہے، میرے گھر کو ویران کر رہی ہے، تو بربادی پہ تل گئی ہے، گھر میں کوئی چیز رہنے نہیں دے دیتی، جب سے آئی ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ادھر اتنے تک بیٹا گھر میں آ گیا، امی جان کیا ہوا، کیوں جھگڑا؟ کہنے لگا اس نے بربادی کر دی ہے، گھر کو گزار رہی ہے، دیکھو گھی کا اتنا بڑا برتن، اتنا وزن، سارا ضائع کر دیا، اس کو تو شرم نہیں آتی، یہ غافل ہے۔ تو بیٹا ہنس پڑا، اماں وہ دن یاد ہے جب بہن سے ہوا تھا تو آپ نے بولا تھا کہ ایسے الجھا نہ کرو، غلطی ہو جاتی ہے۔ ماں یہ بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بیٹی ساس کو ماں سمجھ لے تو کبھی اس گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ جھگڑے کی وجوہات یہی ہیں، یہ ہم کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کو نکالنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے اوپر ساس سسر کی ذمہ داری ہے، ادھر والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اب بڑا پن بھی ختم ہو گیا، کوشش تو ساس کو کرنی چاہیے، سسر کو کرنا چاہیے، وہ تو بچی ہے، غلطی جیسے اپنی بچی سے اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، اب بھی آئی نہیں، پہلے دن کے اندر خدشے ہو گئے، جی ہم شادی کر رہے ہیں، ہم بیٹے کو بیاہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو لے کر بہو صاحبہ چلی جائے، پہلے سے یہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی آئی، چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو ساس نے کہا یہ تو باتیں ایسے کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں تک یہ ہمارے بیٹے کو بھی لے جائے گی، ادھر بیٹھی ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، مصلی پہ بیٹھ گئی ہے تو ساس کہتی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، یہ کوئی عمل کر رہی ہے، کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہے ہمارے بیٹے کو دور لے جانے کا۔ اگر وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو کہتی ہے آدھی رات کو اٹھ کر یہ پڑھتی ہے، یہ بہت بڑی وہ جادوگرنی بنی ہوئی ہے۔ بھائی ان باتوں سے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ اگر گھر کو آباد کرنا ہے، اپنی اولاد کو خوش دیکھنا ہے تو پھر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بہو کو بیٹی سمجھنا پڑے گا اور داماد کو بیٹا سمجھنا پڑے گا، تو تب یہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھ بوجھ دے اور ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔